بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرهم بأحسن الذی كانوا یعملون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم دنیا میں انسانی معاشرے میں جہاں بہت سی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، نیکیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں بہت سے جرائم بھی ہوتے ہیں۔ جہاں عدل و انصاف ملتا ہے وہیں معاشرے میں جور و ستم بھی ملتا ہے، ظلم اور زیادتی بھی پائی جاتی ہے۔ بڑے بڑے مظالم ڈھائے جاتے ہیں دنیا میں۔ ایک ایک شخص کی فضول سی خواہش پر عالمی جنگیں چھڑ جاتی ہیں اور کروڑوں لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل عام ہو جاتا ہے، عزتیں لٹتی ہیں، گھر لٹتے ہیں، بڑے بڑے مظالم ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سارے معاملات مخلوق کے ساتھ ہیں۔ ان پر رب عادل موجود ہے۔ آج جو ظلم کرے گا کل اس کا بدلہ پائے گا۔ آج جو مظلوم ہے کل اسے اس کا حق دلایا جائے گا، یوم حشر وہ اپنا حق پا لے گا۔ لیکن اگر کوئی خود اللہ جل شانہ کے ساتھ ہی دوسرے کو شریک کر لے تو فرمایا اس سے تو بڑے کسی ظلم کا تصور ہی نہیں۔ دنیا میں جتنے مظالم ہوتے ہیں اللہ کریم ان کا عدل فرمائیں گے، ان کا فیصلہ ہوگا، مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے گا، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی خود اللہ ہی کی توحید میں شراکت کر لے، اللہ ہی کی ذات میں ایمان نہ لائے، اللہ ہی کی عظمت کا انکار کر دے، اللہ ہی پر جھوٹ بولنا شروع کر دے، کیونکہ جتنے مذاہب ہیں وہ خواہ باطل ہیں یا بے سود ہیں، انسانوں نے گھڑے ہیں، لیکن دعویٰ ان کا یہی ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو فرمایا جو اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا وہ تو اللہ پر جھوٹ بالنا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس جیسے کسی دوسرے ظلم کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔
کچھ قومیں تو صریح بت پرستی میں گرفتار ہوئیں، کچھ قوموں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کر لی، کچھ قوموں نے اس کے بہت سے شریک بنا لیے، کچھ نے اس کی فرشتوں کو اس کی بیٹیاں بنا لیا، طرح طرح کی باتیں ایجاد خود کی اور پیش اس طرح کی کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ تو فرمایا جو اللہ پر جھوٹ بولے، اللہ نے وہ نہیں فرمایا اور وہ اللہ کے ذمہ لگائے، یہ حال تو غیر مسلموں کا ہے، کفار کا ہے، مشرکین کا ہے۔ ہمارے آج کے مسلمان بھی کم و بیش 90% سے زیادہ اس وہم میں مبتلا ہیں، میرا کاروبار نہیں چلتا، کسی نے جادو کر دیا ہے، میں بیمار رہتا ہوں، کسی نے جادو کر دیا ہے، میرا مکان گر گیا، کسی نے جادو کر دیا ہے، بچے کو ملازمت نہیں ملتی، کسی نے جادو کر دیا۔ کیا اس سے یہ تصور نہیں ملتا کہ کائنات اب اللہ کے دست قدرت میں نہیں ہے، جادوگر چلا رہے ہیں؟ جادو کی حیثیت کیا ہے؟ شیطانی کلمات ہوتے ہیں، اور شیطان اور اس کے آل جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی جادو پڑتا ہے تو اس پر کچھ ممکن ہو تو عمل کیا جا سکے، کسی کو ڈرایا دھمکایا جا سکے۔ دنیا کے بڑے عظیم ترین جادوگر تھے مانے ہوئے، اور جادوگروں کا عہد تھا، فرعون کا عہد، جن کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ تو معجزات دیکھ کر فرعون نے کہا جادو ہے، اہل دربار نے کہا آپ بھی جادوگروں کو بلا لیں، ایک سے ایک اعلیٰ جادوگر آپ کے پاس ہے، تو وہ مقابلہ کریں گے۔ جب مقابلے کی نوبت آئی تو جادوگروں نے فرعون سے کہا جی ہم مقابلہ تو کریں گے، وہ ایک سانپ بناتے ہیں ہم ہزاروں بنا دیں گے، لیکن ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے تو ہم انعام کے مستحق ہوں گے۔ علماء حق یہاں لکھتے ہیں کہ اگر جادو کے زور سے دولت پیدا کر سکتے تو فرعون سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے جادو اوہام ہیں، مفروضے ہیں، در حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح جب مقابلہ شروع ہوا، شروع ہونے سے پہلے لکڑیوں کے رسوں کے مختلف چیزوں کے انہوں نے اژدہے تو بنائے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں پہلے لوگوں کو ڈرایا، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ اژدہا بن جائیں گے، تمہیں کھا جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ان کے دل میں رعب ڈالا، لوگوں کو ڈرایا۔ پھر یخیل الیہم انہا تسعی، لوگ جب ڈرے، اگر وہ نہ ڈرتے تو ان کی قوت متخیلہ متاثر نہ ہوتی، جو ڈرے ان کی قوت متخیلہ متاثر ہوئی۔ رسے رسے ہی تھے، لکڑیاں لکڑیاں ہی تھیں، لیکن ان کو سانپ نظر آتے تھے، کیونکہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے یہ قوت متخیلہ کو جاتا ہے، وہ اس کا تجزیہ کر کے انسان کے ذہن میں بات ڈالتی ہے کہ یہ درخت ہے، یہ جھاڑی ہے، یہ بندہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایک پورا پروسیس ہے۔ تو جادوگروں نے ان کی قوت متخیلہ کو متاثر کر لیا، اس لیے کہ وہ ڈر گئے تھے۔ اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تھا وہ تو اللہ کا معجزہ تھا،
وہ 4.5 ہاتھ کی لاٹھی تھی، انہوں نے پھینکی، وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ وہ درجنوں تھے یا سینکڑوں تھے یا ہزاروں تھے، جتنے سانپ انہوں نے وہ میدان میں بنا رکھے تھے لکڑیوں اور رسوں کے، وہ ایک سرے سے لگا اور سب کو نکل گیا۔ اور جب انہوں نے پکڑا تو پھر لاٹھی کی لاٹھی تھی، نہ اس کا حجم بڑھا، نہ وزن بڑھا، نہ قد کاٹ پڑا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جادوگروں کو ایک تو اللہ کی توفیق نصیب ہوئی کہ انہوں نے ادب کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ پہلے اپنا معجزہ دکھاتے ہیں یا ہم اپنا کمال دکھائیں۔ فرمایا وہ نبی نہیں مانتے تھے لیکن ادب کیا، وہ ادب ان کے کام آ گیا، انہیں توبہ کی توفیق ہو گئی۔ اسی طرح فرعون کی بیوی کی اولاد نہیں تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے اٹھایا تھا، تو فرعون نے کہا بنی اسرائیل کا بچہ ہوگا، اسے قتل کر دیا جائے، تو اس نے کہا لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، آپ اسے قتل نہ کریں، اسے ہماری کوئی خدمت کرے گا، ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ فطری طور پر بے اولاد عورت تھی، معصوم بچہ دیکھا اسے بڑا پیار آیا، لیکن وہ اس کا پیار خالی نہیں گیا، اسے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نصیب ہوا اور فرعون کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی۔ تو جادو کی حقیقت یہ تھی کہ جب جادوگروں نے دیکھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر ہوتے تو ہمارا جادو ناکام کر دیتے، لیکن وہ رسے، وہ گیلیاں، وہ شیطیر، وہ تو میدان میں رہتے، اور اتنی 4 ہاتھ کی لکڑ ہے، یہ سارا کچھ کھا گئی اور پھر ویسی کی ویسی ہے، یہ جادو کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ جل شانہ کا کام۔ جادوگر نبی علیہ السلام کی نبوت کو جان گئے تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جادو کو چھوڑ دیا، موت قبول کر لی۔ صبح کے سورج نے دیکھا وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کی تیاری کر رہے تھے، اسی سورج نے ڈوبنے سے پہلے انہیں شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ ہم ان جادوگروں سے بھی گئے گزرے، ہمارا نبی کے ساتھ اتنا تعلق بھی نہیں ہے کہ یہ جادو وادو ہم پر کچھ نہیں، ہمیں اللہ پر اتنا اعتماد بھی نہیں ہے کہ ہمارا نظام اللہ کے دست قدرت میں ہے، جادوگروں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بات جادو کی نہیں، بات ایمان و یقین کی ہے۔ جسے اللہ پر اعتماد ہے، جسے نبی پر ایمان ہے، اس کی نبوت پر یقین ہے، اس پر جادو کچھ نہیں کرتا۔ اور جو کٹی ہوئی پتنگ ہے اسے کوئی بھی اچک لے۔ جب ایمان نہ رہے، تعلق باللہ نہ رہے، تو پھر کوئی بھی اچک لے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اللہ پر جھوٹ بولے۔ تو جس طرح بت پرستی اللہ پر جھوٹ ہے، اللہ کی اولاد بنانا اللہ پر جھوٹ ہے، اسی طرح یہ کہنا کہ یہ کائنات کا نظام جادوگر چلا رہے ہیں، یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہے، یہ بھی اتنا ہی جرم ہے۔ ایک ظلم تو یہ کیا کہ اپنی طرف سے مذہب کے نام پر رسومات گھڑ کے جھوٹ یہ بولا کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ وَقَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور جب ان کے پاس خالص سچ پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق بات ان کر پہنچائی تو اس کا بھی انکار کر دیا، اس کی بھی تکذیب کر دی، کہا نہیں یہ جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ کو اللہ کے ذمہ لگا کر سچ مان رہے ہیں۔
اور سچ کو کہہ دیا نہیں مانتے، یہ جھوٹ ہے۔ فرمایا پھر تم ہی کہو الیس اللہ فی جہنم مثوی للکافرین، ایسا کفر کرنے والوں کے لیے کیا جہنم ہی مناسب جگہ نہیں ہے؟ جو یہ سوچتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، تو کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہونا چاہیے؟ تم بھی سوچو، انسان ہو، تم بھی دیکھو، اتنا بڑا ظلم جو کرتا ہے، کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ والذی جاء بالصدق، وہ ہستی جو سچ لے کر آئی، جن کی عمر عزیز 40 برس قبل از بعثت مشرکین مکہ کے درمیان گزری، لیکن کبھی جھوٹ بولنا تو درکنار، کبھی آپ پر جھوٹ کا الزام بھی نہیں لگا۔ ہوتا ہے بندہ سچ بولتا ہے، لوگ اسے جھوٹا بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، قبل نبوت بھی کبھی آپ پر جھوٹ بولنے کا الزام بھی نہیں لگا۔ اور بعد نبوت تو نبی معصوم ہوتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 40 سالہ عمر عزیز آپ کی نبوت پہ دلیل کے طور پر پیش کی ہے قرآن نے۔ لبثت فیکم عمرہ، میں نے تم میں عمر بسر کی ہے، میرا کردار، میری گفتار، میرے اعمال، میری سوچ، میری فکر تمہارے سامنے ہے۔ کیا میں، جس نے زندگی بھر کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا، آج اللہ پر جھوٹ بول سکتا؟ مشرکین عرب آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ تو جو ہستی سچ کے ساتھ مبعوث ہوئی اور جس نے پھر اس کی تصدیق کی، اس کو سچ مانا، اولئک ھم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان مالک اور بندے کا رشتہ قائم ہو جانا۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا لہم ما یشاءون عند ربہم، ایسے لوگوں کو ان کی پسند دیں گے ہم، وہ جو چاہیں گے وہ نعمتیں ملیں گی، ان کی خواہش اور طلب سے زیادہ ملیں گی، چونکہ اللہ رب العالمین ہے، ان کا بھی رب ہے۔ رب کا مطلب ہے کہ جو کردار پر، اعمال پر، عقائد پر، نظریات پر پھل لگاتا ہے، جو چیزوں کی تربیت کر کے انہیں کمال تک لے جاتا ہے۔ ہم وہ جو بیج ڈالتے ہیں اس پر اسے پھر جو پودا بناتا ہے، پھر اس پر پھل لگا، یہ اس کی ساری ربوبیت ہے، اس سارا کارگہ حیات اس کی ربوبیت کا مظہر ہے۔ اسی طرح ایمانیات، عقائد اور کردار پر بھی پھل لگتا ہے، اور وہ پھل اللہ کی وہ جنت ہے جہاں ان کی ہر آرزو پوری ہوگی۔ ذالک جزاء المحسنین، جو خلوص سے اور صدق دل سے اور دل کی گہرائی سے اللہ جل شانہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کا اتباع کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور پورے خلوص سے کرتے ہیں، یہ ان کا معاوضہ ہے، انعام ہے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، ان سے بھی کبھی سستی ہو جاتی ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی قصور ہو جاتا ہے، لیکن جن کا کردار، ایمان اور عمل مضبوط ہوگا، ان سے اگر کوئی خطا ہو بھی گئی تو فرمایا اللہ معاف کر دے گا۔ بتقاضائے بشریت
ان سے کچھ چول چوک ہو بھی فرما دیں گے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو اعمال انہوں نے دنیا میں کیے ہیں ان کے برابر نہیں، ان سے بہت بڑھ کر انہیں اجر دیا جائے گا، معاوضہ دیا جائے گا، بڑھا کر دیا جائے گا۔ ایک بزرگ تھے، مالدار تھے، ولی اللہ تھے لیکن رئیس تھے۔ تو ایک دن اپنے احباب میں بیٹھے تھے تو ایک خاتون آئی، اس کے ہاتھ میں کٹورا تھا۔ تو اس نے عرض کی کہ حضرت میرا بیٹا بیمار ہے، حکیم نے دوا کے لیے شہد ساتھ تجویز کیا ہے، کوئی دوا دی ہے شہد میں ملا کر دینی ہے یا صرف شہد دینا ہے؟ تو اپنے توشہ خانے سے مجھے تھوڑا سا شہد دلوا دیجیے۔ انہوں نے ملازم کی طرف دیکھا، اور یہ چھوٹے بکرے جو ہوتے ہیں نا، ان کی کھال کے مشکی سے بنایا کرتے تھے، اور ان میں 20 کلو شہد آ جاتا تھا، 25 کلو، تو وہ شہد کے بھرے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا اندر سے شہد کا ایک مشکیزہ لاؤ۔ وہ لے آیا، انہوں نے کہا اس مائی کو دے دو۔ مائی لے کر دعائیں دیتی چلی گئی۔ تو جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کی حضرت اس نے تو 1 چھٹانگ یا 1.5 چھٹانگ شہد مانگا تھا، آپ نے 25-30 کلو لاد دیا اس پر، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمانے لگے اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، میرا توشہ خانہ شہد سے بھرا ہوا ہے۔ وہ غریب تھی، اس کا حوصلہ ہی اتنا تھا کہ اسے 1 چھٹانک آدھ پاؤ بھی مل جاتا تو اس کے لیے تو بڑی دولت تھی، لیکن جو اللہ نے مجھے منو دیا ہے میں اس سے آدھ پاؤ یہ چھٹانک دیتا، مجھے شرم نہ آتی اللہ سے؟ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، اللہ نے جو حیثیت مجھے دی ہے میں نے اس کے مطابق دے دیا۔ اگر یہ حال اس کے بندوں کا ہے تو جو وہ اجر دے گا اپنے بندوں کو وہ اپنی شان کے مطابق دے گا، وہ کیسا ہوگا وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ جب وہ دے گا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی وہ کرتے تھے اس سے بہت خوبصورت، بہت بڑا، بہت زیادہ میں انہیں دوں گا، وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ مشکلات، کفر کی طاقت، مشرکانہ رسومات، ماحول اور معاشرہ، اس سے میرے نبی کو ڈراتے ہو؟ کیا عجیب بات ہے کہ روئے زمین پر ایک فرد بھی اللہ کے نام سے آشنا نہیں تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ روئے زمین پر واحد اللہ کا رسول تھا جس نے توحید کا کلمہ بلند فرمایا۔ بڑے بڑے کافر، مشرک، بڑے بڑے پروہت، پجاری، مختلف مذاہب، ادیان، رسومات، بڑے بڑے بت خانے، سب کو بیک وقت چیلنج کر دیا۔ یہ حوصلہ نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ سمجھتے ہو تم کہ یہ لوگ، یہ مخلوق، یہ کائنات، یہ بڑے بڑے مذاہب کے علمبردار اور ٹھیکیدار اور یہ کافر حکمران اور یہ کفر کی طاقتیں یہ پتہ نہیں کیا کر دیں گی؟ فرمایا کچھ نہیں کریں گی۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اپنے بندے کو اللہ خود کافی ہے، مخلوق اس کا کیا بگاڑے گی؟ تو جو دامان رسالت تھامتا جائے گا، ہر وہ بندہ جو خلوص صدق دل سے دامان رسالت تھام لے گا وہ اسی حفاظت الہیہ میں آ جائے گا۔ کمزوری اپنے اندر ہوتی ہے
ہم کہتے ہیں معاشرہ خراب ہے. معاشرہ آپ کو مسجد آپ آ رہے تھے تو معاشرہ پکڑ کر آپ کو کلب میں لے گیا. آپ گھر سے نکلی کلب کے لیے. معاشرے میں جو خرابی ہے آپ میں خود میں بھی خرابی ہے. آپ کون سے گھر کو مسجد کے لیے نکلے تھے کہ راستے میں معاشرے نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کلب میں لے گیا؟ ایسا نہیں ہوتا. ہر خرابی اپنے اندر ہوتی ہے. ماحول تب متاثر کرتا ہے جب آپ ماحول کی کوئی چیز قبول کرتے ہیں. بجلی کی تار کو لوہے کے ساتھ لگائیں سب میں بجلی دھا جاتی ہے. بجلی کی تار کو لکڑی کے ساتھ مس کرتے ہیں اس کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ بجلی کو قبول ہی نہیں کرتی. ربڑ کا دستانہ پہن لیں، بجلی کی تار ہاتھ میں پکڑے رکھیں، ربڑ اسے قبول نہیں کرتا. لوہے کا مضبوط دستانہ پہن لیں، ہاتھ میں تار پکڑیں، لوہا اس کو جذب کرتا ہے، وہ آپ کو تباہ کر دے. تو میاں معاشرے میں جو کچھ ہے وہ تو ہے، ہمارے اندر بھی وہ برائی قبول کرنے کی کوئی بات پیدا ہو گئی ہے، اس لیے معاشرہ ہمیں مشکل نظر آتا ہے. ماحول کا شکوہ کرتے ہیں، معاشرے کا کیا، معاشرہ ہمیں پکڑ کر کہتے ہیں کہ حرام کھاؤ، ہم خود کھانا چاہتے ہیں. اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ اعلان کریں کہ میں کھا رہا ہوں ٹھیک ہے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ماحول ہی ایسا ہے، معاشرہ ہی ایسا ہے. خرابی اپنے اندر ہوتی ہے. کائنات وسیط میں بالکل اکیلا بندہ بھی اللہ کے دین پہ رہنا چاہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے اور وہ دین پہ رہ سکتا. تو اب تو کائنات میں اس وقت روئے زمین پر کم و بیش 6 کھرب کی انسانی آبادی ہے، جس میں کم و بیش 2 کھرب کلمہ گو ہے. پوری انسانی آبادی کا 1/3 لوگ کلمہ پڑھنے والے. پھر اگر کلمہ ہمارے حلق سے نہ اترے، ہم موروثی مسلمان بنے رہیں تو یہ الگ بات ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، اپنے بندے کو اللہ کافی نہیں ہے. وَيُخَفِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، آپ کو اللہ کے سوا دوسروں سے، کبھی اپنے بتوں سے، کبھی دیوی دیوتاؤں سے، کبھی جادوگروں سے، کبھی باطل حکمرانوں سے، کبھی کافر حکومتوں سے، کبھی بدکار معاشرے سے، مختلف چیزوں سے آپ کو ڈراتے ہیں، اس لیے کہ یہ خود گمراہ ہو چکے ہیں. یہ خود ان چیزوں کے پجاری بن چکے ہیں. خود انہوں نے اللہ کا در چھوڑ دیا. مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جب انہوں نے کفر کا دامن تھاما تو اللہ نے ان کی ہدایت کی توفیق سلب کر لی، اس نے انہیں گمراہی میں چھوڑ دیا. اب انہیں ہدایت نصیب ہی نہیں ہو سکتی. یہ جو معاشرے کی دھمکیاں دیتے ہیں، کافر حکومتوں کی دھمکیاں دیتے ہیں، کفر کی طاقتوں کی دھمکیاں دیتے ہیں، دیوی دیوتاؤں سے ڈراتے ہیں، جادوگروں سے ڈراتے ہیں، بتوں سے ڈراتے ہیں، فرمایا اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا. چونکہ انہوں نے گمراہی کا راستہ چنا تھا، اس نے اس پر مہر کر دی کہ جاؤ، تمہیں یہ پسند ہے تو جاؤ. یہ بیچارے خود اب واپس نہیں آ سکتے، کسی کا بھلا کیا کریں گے. فَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، جو اللہ کا دامن تھام لے، اللہ کے نبی کا دامن تھام لے، جو اللہ پر ایمان صدق دل سے لے آئے اور جسے اللہ ہدایت دے دے، پھر کون ہے جو اسے گمراہ کر سکے گا؟ جس سے اللہ نے ہدایت سلب کر لی اس کے کردار کی وجہ سے، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور جسے اللہ نے ہدایت دے دی، فما لہو من مضل، پھر کوئی ماں کا لال اسے گمراہ نہیں کر سکتا. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کریم غالب ہے ہر چیز پہ، سب سے زیادہ طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، غالب ہیں.
اور وہ انتقام لینے، ہر کردار پر نتیجہ مرتب کرنے والے، اچھے برے ہر عمل پر، اچھے برے ہر قول پر، اچھی بری ہر سوچ پر نتیجہ مرتب ہوگا۔ جو برائی کرتے ہیں وہ برا انجام بھی پائیں گے۔ ذرا ان سے یہ پوچھ لیجئے، وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ ارض و سما بتوں نے بنایا؟ یہ ارض و سما کا نظام، یہ کائنات، یہ مٹی کی گود جس میں کھربوں جڑی بوٹیاں، درخت، پودے، کھربوں جانور، کھربوں حیوان، کھربوں پرندے، کھربوں انسان، ایک نظام ہے، ایک انبوہ کثیر ہے، آ رہا ہے، آگے وہی اسی زمین میں پھر جا رہا ہے۔ نباتات، حیوانات، جمادات، انسان، حیوان، ذی الارواح، پھر جو آ رہا ہے ایک انبوہ کثیر ہے، جو ہر لمحے آ رہا ہے وہی انبوہ کثیر ہر لمحے جزو خاک بنتا جا رہا ہے۔ کیا یہ بتوں نے بنایا ہے؟ جادوگروں نے بنایا ہے؟ یہ آسمان کی دنیا، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ فرشتے، یہ کائنات، یہ آسمانی نظام، یہ آسمان کی حکومت، یہ جادوگروں نے بنائی ہے، بتوں نے بنائی ہے، باطل قوتوں نے بنائی ہے۔ فرمایا ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، انہیں مجبوراً کہنا پڑے گا یہ سب اللہ کا۔ تو جب نظام ہی اس کا ہے، پیدا اس نے کیا، بنایا اس نے، تو یہ بت اور جادوگر کون ہوتے ہیں اس میں تصرف کرنے والے؟ یہ کمال جادوگروں کا نہیں ہے، یہ جادو کو برحق ماننے والوں کے ایمان کی کمی ہے۔ کہتے ہیں جادو برحق، باطل کو برحق کہتے ہیں، ایسے ظالم ہیں کہ حق کو حق نہیں کہتے، باطل کو حق کہہ جی جادو برحق ہے۔ خدا کا خوف کرو، باطل کو حق کیوں کہتے ہو؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ سب کہہ اٹھتے ہیں جی یہ سارا نظام تو اللہ ہی کا ہے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ، فرمایا یہ تمہارے جو اللہ کے سوا دیوی دیوتا بت جادوگر ہیں، اگر اللہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ مجھے بچا لیں گے؟ اللہ کریم میرا کوئی نقصان کرنا چاہیں، مجھ پر بیماری مسلط کر دیں، کوئی حادثہ سے دوچار کر دیں، کوئی عذاب مسلط کر دیں، تو یہ بت جادوگر، یہ دیوی دیوتا، یہ سارے مل کر بچا لیں گے مجھے؟ یا اردنی برحمہ، مجھ پر رحم کرنا چاہے، مجھے دولت دے دے، صحت دے دے، عزت دے دے، دین دے دے، قرب الہی دے دے، حل ممسکات رحمہ، کیا یہ سارے مل کر اس کی رحمت کو روک لیں گے؟ وہ جب نہ کوئی وہ تکلیف دینا چاہے تو یہ چھڑا نہیں سکتے، وہ دولت دینا چاہے تو یہ روک نہیں سکتے، تو پھر انہیں بتا دو حسبی اللہ، قل حسبی اللہ، انہیں کہہ دو مجھے اللہ کافی، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اور وہی ذات ہے جس پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کیا۔ لوگ خود محتاج ہیں، کائنات ساری خود محتاج ہے، اپنے وجود اپنی بقا میں محتاج ہے، اس کو کوئی اس پر بھروسہ کیا کرے گا، وہ اگلے لمحے ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو میرے حبیب نے کہہ دیجئے، سادہ سی بات، بڑی صاف صاف ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی، قُلْ یا قوم اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ، لوگوں جو میری بات نہیں مانتے ہو تو پھر جو مانتے ہو اس پر عمل کرتے رہو۔ انی عامل، میں جو لایا ہوں میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔
فسوف تعلمون، کوئی دیر نہیں زیادہ، ان قریب نتیجہ سامنے آ جائے۔ کسی بھی لمحے تمہاری زندگی کا چراغ بھی گل ہو سکتا ہے۔ من مات فقد قام قیامتہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مرتا ہے اس کی ایک قیامت تو آ گئی، برزخ تو سامنے آ گیا، دار العمل ختم ہو گیا، دار النتائج سامنے آ گیا، دار الجزا سامنے آ گیا، تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ جو میں کہتا تھا وہ کیا تھا، اور جس پر تم بضد تھے وہ کیا تھا۔ مجھے بھی دنیا سے پردہ فرمانا ہے، میں بھی وہاں جاؤں گا، مجھے بھی پتہ چل جائے گا، فسوف تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا۔ من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، دیکھتے ہیں کس کردار، کس عقیدے، کس نظریے پر اللہ کا عذاب آتا ہے اور اسے رسوا کرتا ہے، اور کس نظریے پر ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر تم زندگی میں نہیں مانتے تو موت یہ حقیقتیں تم سے منوا لے گی۔ تو میرے حبیب، اِنَّا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے میرے حبیب ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی نوع انسانی کے لیے، الناس کہتے ہیں اولاد آدم کو، للناس اولاد آدم کے لیے، بالحق پورے حق کے ساتھ، صداقت کے ساتھ۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لی جائے، ہماری آج کے اسلام میں بے شمار فرقے بن چکے ہیں، اور کچھ تو اتنے شدید ہیں کہ وہ دوسرے فرقے کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں، کافر کافر کی رٹ لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے، اسلام دین واحد ہے، اصول میں کوئی اختلاف نہیں، ہاں فروعات میں اختلاف ہیں اور وہ باعث برکت ہے۔ تشریع جو ہوتی ہے اس میں اختلاف ہیں، وہ باعث برکت ہوتی ہے۔ اب کچھ ساتھی نماز پڑھتے ہوئے رفع یدین کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ اصول کیا ہے؟ اصول ہے تکبیر پر ہاتھ اٹھائے جائیں، اللہ اکبر کہو تو ہاتھ اٹھاؤ، تکبیر اولیٰ پر سارے نماز میں کانوں تک ہاتھ لے جاتے ہیں، اصول پر تو کوئی اختلاف نہیں۔ اب آگے اس کی تشریح ہے کہ صرف پہلی تکبیر پر اٹھانے یا ہر تکبیر پر، تو یہ اختلاف تشریح کا ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ باعث برکت ہے۔ وہ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یہ کرتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، ترجیح کا فرق ہے۔ حنفی کہتے ہیں کہ ایک تکبیر پر ہاتھ اٹھانا، باقی پر نہ اٹھانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کا انداز ہے اور یہ زیادہ باعث ثواب ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور نے ساری تکبیروں پر اٹھائے، وہ بھی سچے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں زیادہ ثواب ہے، لیکن ایک دوسرے کو غلط نہیں کہتے، فرقہ نہیں بنتا۔ جہاں اصول کا اختلاف آ جائے وہاں فرقہ بنتا ہے۔ تو اصول میں اختلاف کیوں آتا ہے؟ دیکھیں اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی انسانوں کے لیے حق کے ساتھ، یعنی کتاب صرف سنانا اور پڑھ کر بتانا مقصود نہیں، کتاب سمجھانا بھی نبی کا منصب ہے۔ قرآن کریم کی جو تفسیر، جو معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور سب سے پہلے قرآن کے گواہ صحابہ کرام انہوں نے آپ کے سے سمجھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو انہوں نے اس پر عمل کیا، حضور نے تصدیق فرمائی۔ آج اگر سارے لوگ قرآن کا وہی معنی لیں تو کوئی فرقہ نہیں بنتا، اور صحیح وہی ہے۔ ہم اپنی گرامر اور صرف و نحو کے زور سے معنی کرتے رہیں تو جتنے کریں گے اتنے فرقے بنتے چلے جائیں گے۔ ہر فرقے نے قرآن اٹھایا ہوا ہے لیکن معنی اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اسے کہو یہ معنی جو تم کر رہے ہو کیا یہ حضور نے یہی بتایا تھا، صحابہ نے یہی سمجھا؟ تو پھر بھاگ جاتے ہیں۔ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے، ہاں اپنی رائے کو داخل نہ کیا جائے تو فرقہ بندی نہیں بنتی۔
قرآن کے الفاظ جس طرح حضور سے لیے گئے اسی طرح قرآن کے معنی و مفاہیم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے جائیں گے، پھر کوئی فرقہ نہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے نوع انسانی کے لیے آپ کو حق کے ساتھ کتاب عطا فرما دی، آپ کا کام انہیں بتانا اور سمجھانا، کتاب کا مضمون سمجھانا، یہ آپ کا منصب ہے اور یہ حق ہے۔ اب اس کے بعد لوگوں کو پر اختیار ہے، فمن اہتدیٰ، جس نے ہدایت اختیار کی، جو ایمان لے آیا، جو آپ کے تابع ہو گیا، فلنفسہ، اس نے اپنا فائدہ کیا، اپنے بھلے کے لیے ہوا۔ ومن ضل فانما یضل علیہ، اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا وبال بھی خود اس پر پڑے گا، کسی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ رہا۔ جو کچھ کوئی کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، بھلائی کر رہا ہے تو اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، برائی کرے گا اس کا نقصان خود اسی کو ہوگا۔ وما انت علیہم بوکیل، ہے میرے حبیب آپ کا منصب جلیلہ ان تک بات پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں۔ آپ ان پر تھانے دار اور دروغہ مقرر نہیں کیے گئے کہ ڈنڈے سے بات منوائیں، یہ ان کی پسند ہے، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے۔ آپ کا دامن تھام لے خوش نصیب ہیں، آپ کا دامن چھوڑ دیں گے تو تباہ ہو جائیں گے۔ یہ اختیار ان کے پاس ہے، جو رستہ چاہتے ہیں وہ اختیار کر لیں، چونکہ آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اور اللہ ایسا قادر ہے، ذرا انہیں کہیں یہ سوچیں تو صحیح، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، وہ اللہ ہی قادر ہے، اسی کا نظام بنایا ہوا ہے، وہی ملک الموت کا بھی رب ہے، اسی کے بھیجے ہوئے فرشتے روح قبض کرتے ہیں، گویا اسی کے بنائے ہوئے نظام میں بتا دم توڑ دیتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ کوئی روک سکا ہے جب اس کی موت آ گئی ہو؟ بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے خدا کہلانے والے، خدائی دعوے دار، فرعون، نمرود، شداد جیسے ظالم و جابر، جب موت آئی تو اسے لوٹا سکے؟ امیر، فقیر، غریب، دولت مند، بیمار، صحت مند، ہم نے یہ تماشا بھی دیکھا ہے کہ بیمار پڑے ہیں اور تیمارداری کرنے والے پہلے مر گئے، ایسا بھی دیکھا ہے۔ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی اس کی روح قبض کرتا ہے جب وہ مرتا ہے۔ کوئی آج تک موت کو لوٹا سکا ہے؟ واللتی لم تمت فی منامہا، اور جو مرتے نہیں، سوتے تو سارے ہیں نا، سوتے میں بھی روح تو اللہ ہی کے دست قدرت میں ہوتی ہے، بدن میں نہیں ہوتی۔ ہاں، حیات کا تعلق منقطع نہیں کیا جاتا، اس کا تعلق سوتے میں حیات کا بدن کے ساتھ رہتے، لیکن روح تو بدن میں نہیں رہتی۔ نہ کوئی نیند کو روک سکا، نہ کوئی موت کو روک سکا۔ وہ کیا کہتے ہیں، محاورہ ہے نا کہ نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی، نہ کوئی نیند کوئی روک سکا، نہ موت ہی کو روک سکا۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس کا فیصلہ موت کا ہو چکا ہو وہ سوتا ہے۔ کتنے لوگ یار روز مرہ ایسا ہو، رات کو جی ٹھیک سویا تھا، صبح جگانے گئے تو وہ فوت ہو چکا۔ فرمایا جس کی قضا ہو چکی ہوتی ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کی قضا نہیں آئی ہوتی اس کی روح کو پھر اس کے مقررہ وقت، اجل مسمى، مقررہ وقت تک کے لیے اللہ واپس لوٹا دیتا۔ تو تم روز مرتے ہو، روز زندہ ہوتے ہو، تو موت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ تم عظمت الہی کے قائل کیوں نہیں ہو جاتے؟ تمہیں اپنی بے بسی کا اندازہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ تم روز سوتے، روز جاگتے ہو، روز مرتے، روز زندہ ہوتے ہو۔ سوئے ہوئے جاگنے کی دعا ہے نا، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے موت کے بعد پھر زندہ کر دیا۔ نیند بھی تو موت کی بہن ہے۔
ان فی ذالک آیات لقوم یتفکرون، ایسے لوگ جو تفکر کرتے ہیں، جو عظمت الہی پہ غور کرتے ہیں، جو قدرت الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کے ارشادات پر غور کرتے ہیں اور حق کو تلاش کر کے مانتے ہیں، ان کے لیے تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑے دلائل ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اور جنہوں نے اپنے مشکل کشا، حاجت روا، سفارشی اللہ کے علاوہ بنا لیے، کسی کو وہ پیر بچا لے گا، کسی کو فلاں ملا صاحب بچا لیں گے، کسی کو فلاں دیوی بچا لے گی، فلاں دیوتا فلاں بت بچا لے گا۔ فرمایا قُلْ وَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ، تمہارے بیشتر بت تو وہ ہیں جن میں عقل و شعور نہیں ہے، پتھر گھڑ کے تم نے رکھے ہوئے، جنہیں گرمی سردی، نیکی بدی، بھلائی اچھائی، کوئی ان میں شعور ہی نہیں ہے۔ اور باقی جتنے بھی ہیں ان کے اختیار میں کچھ نہیں، سب اللہ کی مخلوق اور اس کی بارگاہ میں بے اختیار ہیں۔ لا یملکون شیئا، کائنات میں کسی کا کچھ بھی نہیں ہے، ہر ذرے کا مالک وہ خود ہے جو خالق ہے۔ ولا یعقلون، ان میں تو شعور بھی نہیں ہے یار، جنہیں تم پوج رہے ہو خود ان میں عقل بھی نہیں ہے، اپنا بھلا برا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، یہ سفارش بھی نہیں کر سکتے، سفارش بھی اس کی بارگاہ میں، سفارش بھی اسی کی رحمت کا ایک شعبہ ہے، وہ کر سکے گا جسے وہ اجازت دے گا، اور ان کی کر سکے گا جن کے لیے اجازت دے گا۔ وہاں سفارش بھی ایسے نہیں کہ منہ اٹھایا اور چل دیے، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ وہ ہستیاں سفارش کریں گی جن کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا، اور ان لوگوں کی سفارش کریں گی جن کی کرنے کی اجازت دے گا۔ تو یہ سفارش اور شفاعت بھی محض اس کی رحمت ہے، اسی کا کرم ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کی حکمرانی اسی کو زیبا ہے، سب کچھ ہے اسی کا۔ ایک بندے کو کتنا دیتا ہے، اس کے وجود سے لے کر، اس کے قوا سے لے کر، عقل و ذہن دماغ سے لے کر، مال و دولت، بیٹے پوتے اولادیں، رشتہ دار بھائی برادریاں، حکومتیں، اقتدار، ممالک۔ جب دم نکلتا ہے کچھ بھی نہیں، پیچھے ایمان یا کردار رہ جاتا ہے، باقی کچھ نہیں رہتا۔ فقیر مرتا ہے زیر زمین، بادشاہ مرتا ہے دو چادروں میں زیر زمین۔ او بھائی وہ تو بادشاہ تھا، اس کے لیے تو کوئی کچھ کرتے نہیں، بادشاہ ہے یا فقیر ہے، جو زیر آسماں ہے سب دھرتی کمال ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمینوں آسمانوں کی بادشاہت اس کو سزاوار۔ حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آج۔ ثم الیہ ترجعون، اور لوگوں اگر موت سے فسانہ ختم ہو جاتا پھر بھی خیر تھی، مر کر تمہیں مٹنا نہیں ہے، مر کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ موت پر قصہ ختم ہو جاتا پھر بھی بات تھی، مر کر تمہیں زندہ ہونا ہے۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ زندگی تو شروع موت سے ہوگی جس میں تمہارے کردار کا معاوضہ دیا جائے گا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جن کا آخرت کے ساتھ، قیامت کے ساتھ ایمان نہیں ہے، ان کے سامنے جب اللہ کی توحید بیان کی جائے تو ان کے دل جلنے لگتے ہیں۔
ان کے دل گھٹنے لگتے ہیں، بیٹھنے لگتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حق کو قبول کی استعداد نہیں رہتی۔ قبولیت حق کے لیے ایمان بالآخرت ضروری ہے، اور کردار کی اصلاح کی بنیاد ایمان بالآخرت ہے۔ جتنا کسی کو آخرت پر یقین ہو، اتنا اللہ کی توفیق سے وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جتنی جرأت اور دلیری سے ہم گناہ کرتے ہیں اتنا ہمارا یقین کمزور ہے۔ ہمیں یہ خیال نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ ہو۔ ہمیں کوئی بتا دیتا ہے یہ زہر ہے، کیا ہم وہ کھاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ گناہ زہر ہے۔ اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ گناہ ہے، یہ مت کرنا۔ ہم پھر کیوں کرتے ہیں؟ اس خبر پہ یقین میں کمی ہے، ایمان کمزور ہے۔ ہم نے ایک حکیم، ایک راہ گزرتے بندے کی بات پہ تو یقین کر لیا کہ یہ زہر ہے، کبھی تجربہ نہیں کرتے کہ کھا کے دیکھے، مر گیا تو خیر ہے، کوئی نہیں کھاتا۔ کہتے ہیں وہ کیا جو رہا ہے زہر ہے تو کیوں کھا؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ گناہ ہے تو ہم کیوں کرتے؟ اسے ایمان کی کمزوری کہا جاتا ہے۔ تو جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے یا کمزور ہے، جب ان کے سامنے عظمت الہی کی بات کی جائے تو ان کے دل بیٹھنے لگ جاتے ہیں، گھٹنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور ان کے سامنے اگر ان کے دیوی دیوتاؤں اور بتوں کی اور لوگوں کی اور حکمرانوں کی تعریفیں کی جائیں تو بڑا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ اللہ کی عظمت کی بات ہو تو دل بیٹھنے لگتا ہے، غیر اللہ کی تعریف کرو تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا میرے حبیب یہ کہیے، فرمائیے آپ قُلِ اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ، وہ عظیم اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کے پیدا فرمانے والے ہیں، عالم الغیب والشہادہ، جو پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ اگلے دن ٹی وی پر ہی ایک چینل پر ایک مولانا بحث فرما رہے تھے کہ جی اللہ کا علم تو علم غیب ہے ہی نہیں، علم غیب تو صرف بندوں کے لیے، یار خدا کا خوف کرو۔ یہ قرآن اللہ کو کہہ رہے عالم الغیب۔ نبی کریم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ یہ دعا کیجئے۔ غیب کی نسبت مخلوق کی طرف ہوتی ہے، جو مخلوق سے غائب ہے وہ اللہ کے حضور حاضر۔ غیب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ جو مخلوق کے لیے، جو انسانوں کے لیے، جو جنوں کے لیے، جو فرشتوں کے لیے، جو ساری مخلوق کے لیے چیزیں پوشیدہ ہیں وہ اس کے سامنے ظاہر ہے، اس کا علم حضوری ہے۔ اسی لیے اسے عالم الغیب قرآن نے کہا ہے کہ جتنے مغیبات ہیں وہ اس کے سامنے حاضر رہیں، دستبستہ وہ جانتا ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ ہم نام مولوی اور مولانا رکھا لیتے ہیں، عقائد اپنے بھی درست نہیں ہوتے، لوگوں کی بھی خراب کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے عالم الغیب، غیب کے جاننے والا، اور غیب کی نسبت مخلوق کی طرف ہوتی ہے، جسے فرشتے بھی نہیں جانتے، جسے انسان بھی نہیں جانتے، جسے جن بھی نہیں جانتے، جسے ارض و سما نہیں جانتے، وہ جانتا ہے۔ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اے میرے رب عظیم، اے وہ پروردگار جو ارض و سما کا خالق ہے، وہ پروردگار جو تمام مغیبات سے آگاہ ہے، یہ سب تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، تو ہی اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا، تجھی کو سزاوار ہے جس کی یہ مخلوق ہے۔
انت تحکم بین عبادک، اپنے بندوں اپنی مخلوق میں تو ہی فیصلہ فرمائے گا، فی ما کانوا فیہ یختلفون، اب تو نے انہیں اختیار دیا تو یہ اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں، کوئی کچھ مان رہا ہے کوئی کچھ مان رہا ہے، سچ کیا ہے جب تیرے حضور پہنچیں گے تو پتہ چلے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ اتنا مشکل وقت ہوگا، لَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اگر کفار کے پاس جتنی دولت، جتنا زر و جواہر، جتنا سونا چاندی، جتنے ہیرے جواہرات، جتنی دولت پوری دنیا میں ہے، ساری ایک کافر کو دی جائے اور پھر اسے دگنا کر دیا جائے، اور وہ چاہے کہ یہ دولت دے کر میں اللہ کے عذاب سے چھوٹ جاؤں تو ممکن نہیں، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ جس کے حق میں عذاب کا فیصلہ ہو جائے وہ اپنے کسی طریقے سے اپنی جان بچا سکے، یہ ممکن نہیں۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ کی طرف سے پھر انہیں وہ حقائق نظر آئیں گے جن کا وہ دنیا میں گمان بھی نہیں کرتے۔ جب وہ فیصلے صادر فرمائے گا تو دنیا میں تو معمولی سمجھ کر کسی کو گالی دے دیتے تھے، کسی کی عزت لوٹ لیتے تھے، کسی کا پیسہ کھا جاتے تھے اور کمال سمجھتے تھے کہ میں نے بڑا کمال کیا، فلاں کے پیسے کھا لیے۔ دنیا میں تو سود کھاتے تھے اور کہتے تھے مفت میں دولت مل رہی ہے، لیکن جب وہاں اس کی سزا آئے گی تو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنا عذاب اس پر آئے گا، اتنی بڑی سزائیں ہوں گی۔ وَبَدَلَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، برائی کے اجر اتنے بھیانک ہوں گے، وَحَاقَ بِهِمْ، جو ان کے گلے پڑ جائیں گے، جن کا دنیا میں تو یہ مذاق، مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ، دنیا میں تو یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ جی دیکھیں گے کیا ہوگا، فرمایا جب دیکھیں گے تب لگ پتہ جائے گا۔ اور بڑے بڑے فن خوان دیکھ لو، فضا مس الانسان ضر دعانا، جب انسان ہر طرف سے مایوس ہوتا ہے، اتنی پریشانی آتی ہے تو پھر وہ مجھے کو پکارتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑا کافر بھی پھر میرے ہی دروازہ کھٹکھٹاتا، ساری عمر خدائی دعویٰ کرنے والا فرعون بھی جب اس نے برزخ کے فرشتے اور آخرت پہ نظر پڑی تو توبہ کرنے پھر میرے ہی پاس بھاگا۔ میں نے فرمایا وقت گزر چکا ہے، جب وقت تھا تو کفر کرتا رہا، الآن وقت کنت من الکافرین، اب توبہ کرتا ہے، جب وقت توبہ کرنے کا تھا اس وقت کفر کرتا رہا۔ اذا مس الانسان ضر دعانا، جب مصیبت آتی ہے تو مجھے کو پکارتے ہیں۔ ثم اذا خولناہ نعمتا منا قال انما اوتیتہ علی علم، اور جب میری طرف سے ان پر کوئی راحت آ جاتی ہے، نعمت آ جاتی ہے، فراخی آ جاتی ہے، صحت ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں میں نے تو میری عقل تھی، میرا علم تھا، میرا تجربہ تھا، میں ٹھیک ہو گیا۔ جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر اللہ کی عظمت نہیں مانتے، پھر اپنا کمال مانتے ہیں۔ بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون، ہاں یہ آزمائش ہے اللہ کی، اس میں عظمت الہی کو تلاش کرنا چاہیے اور پا لینا چاہیے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت ان چیزوں کا علم نہیں رکھتی، لوگ جہالت میں مارے جا رہے ہیں۔ قد قال الذین من قبلہم فما اغنی عنہم ما كانوا یکسبون، ایسی باتیں ان سے پہلے دنیا سے جو گزر گئے وہ بھی تو کرتے تھے، ہمارا یہ کمال ہے، ہمارے پاس یہ طاقت ہے، ہمارا اتنا لشکر ہے، ہماری اتنی بڑی حکومت ہے، کہاں گئے وہ لو لشکر؟ کہاں گئے؟ ان کی دانش مندی کیا ہوئی؟
وہ ان کی عقلیں کہاں گئیں؟ انہیں تو مٹی کھا گئی، اپنا آپ بھی نہیں بچا سکے، گئے کہاں ان کی ہوش مندیاں، دانش مندیاں، ان کے عقل مندیاں، دانشوریاں کیا ہوئی؟ ان کی فوجی طاقتیں، ان کی دولتیں، ان کی عمارتیں، ان کے لو لشکر، ان کے قلعے، ان میں الو بول رہے ہیں، وہ گئے کہاں؟ قد قال الذین من قبل، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اس طرح کے دعوے کیے تھے، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، لیکن انہیں اپنے کرتوتوں کا نتیجہ بھگتنا پڑا، ان کے دعوے انہیں اس نتیجے سے بچا نہیں سکے۔ فاصابہم سیئات ما کسبوا، ان کے کردار کی مصیبتیں ان پر ٹوٹیں، کوئی نہیں انہیں روک سکا۔ والذین ظلموا من ہؤلاء یصیبہم سیئات ما کسبوا وما ہم بمعجزین، جو بھی ظلم کرتا ہے، جو لوگ بھی، پہلی امتیں بھی دیکھ لو، آج بھی دیکھ لو، آئندہ بھی یہی ہوگا، جو بھی ظلم کرتے ہیں، سب سے پہلا ظلم اللہ سے شرک ہے، سب سے بڑا ظلم دین کا، نبوت کا انکار ہے، اس کے بعد کردار کی باری آ جاتی ہے۔ جب عقیدے میں ظلم شامل ہوتا ہے تو کردار اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ تو فرمایا بڑے بڑے ظالم دنیا میں گزرے، لیکن ان کے ظلم کی برائی بالآخر ان کے سر پڑی، کوئی انہیں بچا نہیں سکا۔ جو زیادتیاں انہوں نے کی، جو برائیاں کی، وہ انہیں بھگتنی پڑیں، اور ابھی برزخ تک پڑے سڑتے ہیں، اور قیامت کو فیصلہ مستقل عذابوں کا ہوگا۔ یہ تو برزخ کی ان کی مہمانداری ہے، جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو پھر آگے فیصلہ ہوگا۔ وما ہم بمعجزین، وہ آئندہ بھی خود کو نہیں بچا سکیں گے، میدان حشر میں بھی ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ جس پر چاہتا ہے رزق فرض وسیع کر دے، جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ محنت کرنا، مزدوری کرنا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا، کاشتکاری کرنا، یہ رزق حلال کے معروف ذرائع ہیں۔ زراعت، کاشتکاری، ملازمت، تجارت، مزدوری، یہ 4 ذرائع رزق حلال کے ہیں۔ ان میں بھی اگر حلال ہو، ان میں بھی کاشتکاری میں لوگوں کی زمین پہ قبضہ کر لو تو وہ رزق حلال نہ رہا، تجارت میں سود شامل کر لو، رزق حلال نہ رہا، ملازمت میں تنخواہ لیتے رہو اور کام میں ہیرا پھیری کرو، حلال نہ رہا۔ اسی طرح مزدوری دن کی پوری لے لو اور کام میں کوتاہی کرو تو اس میں حلال نہ رہا۔ یعنی ہر جگہ ہر وقت اطاعت الہی مقصود ہے۔ اور پھر امیر و غریب ہونا تمہاری مزدوری، تمہاری تجارت میں نہیں، یہ فرمائیے میری تقسیم۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ جس بندے کو گاڑی چلانی نہیں آتی اس کے پاس 10 گاڑیاں ہیں، اور جس کو گاڑی چلانی آتی ہے وہ اس کے پاس ملازم ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ عقل پہ ہوتی تو چاہیے تھا کہ جسے گاڑی کی سمجھ ہے گاڑی اس کے پاس ہو، جو جانتے ہی نہیں اس کے پاس کیوں ہے؟ جو گاڑی کھول کر جوڑ کر ٹھیک کر سکتا ہے، خرابی دور کر سکتا ہے، اس کے پاس چابیاں پانے ہیں، سڑک پہ بیٹھا ہے، کسی امیر کی گاڑی خراب ہو تو ٹھیک کرانے آئے، اور جس کی ایک تار اتر جائے اسے پتہ نہیں کہاں سے اتری، وہ ورکشاپ جاتا ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو دن بھر کچھ نہیں کرتے اور کھرب پتی ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں اور بمشکل کھانا ملتا ہے۔ تو فرمایا رزق کم یا زیادہ یہ میری تقسیم ہے، تمہیں کام کرنا ہے اور وہ میری اطاعت میں کرنا ہے، عبادت سمجھ کے کرنا ہے۔ تجارت بھی عبادت ہے، ملازمت بھی عبادت ہے، مزدوری بھی عبادت ہے، کاشتکاری بھی عبادت ہے۔ عبادت تو کھری ہونی چاہیے، اس میں تو ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آگے کس کے پاس دولت زیادہ یا کم ہے، فرمایا یہ میرے فیصلے ہیں، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ والدین کروڑ پتی ہوتے ہیں، بیٹا کنگال ہو جاتا ہے، والدین کنگال ہوتے ہیں، بیٹا ارب پتی ہو جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، جسے ایمان نصیب ہو اس میں ان چیزوں میں عظمت الہی کے دلائل ہیں۔
بات ایمان کی ہے، اگر کوئی ایمان سے آ رہی ہے تو اسے سمجھ کس بات کی آئے گی، اور جسے ایمان نصیب ہوگا تو اس جو جہاں میں تفاوت ہے، جو صحت و بیماری ہے، جو امارت و غربت ہے، اس سے عظمت الہی کا پتہ چلتا ہے، وہ اس کی عظمت کے دلائل ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔